نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں ان کی بگڑ گئی ہوں گی، تو وہ جنتیوں کا نام لے لے کر پکاریں گے۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی اپنے بھائی کو پکارے گا اور یہ کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، اور تمہیں اللہ نے جو رزق جنت میں دیا ہے ان نعمتوں سے ہمیں بھی کھانے دو۔ تو ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں یعنی جنت کی نعمتیں اور پانی کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ ہو، بیٹا ہو، بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر اس کو کچھ بھی نہ دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں خیال یہاں پہ رکھنا چاہیے، یہ حرام کا لفظ جو وہ جنتی کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حرام سے مراد شرعی حرام نہیں، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ حرام سے مراد کامل محرومی ہے کہ یعنی وہ بالکل دوزخی محروم ہوں گے، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا یہ کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے گناہگار مسلمان بھی ہوں گے جہنم سے، ان کی نیک رشتہ دار جو ہوں گے وہ ان کی شفاعت بھی کریں گے، جیسے کہ حافظ قرآن جو اگر باعمل ہو تو اپنے خاندان کے ایسے 10 بھی روایت آتی ہے، 7 بھی آتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی لیکن وہ ہوں گے مسلمان، اللہ ان کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا اور علماء، صلحاء، اولیاء سب شفاعت کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا الذین اتخذوا دینہم لعبا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں کفار کی ایک بری صفت کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کفار نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اس طرح کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں کرتے ہوئے جسے چاہا انہوں نے حرام کر دیا، جسے چاہا حلال قرار دے دیا۔ جب انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو یہ ایمان جس نے دعوت دی تھی ان کا مذاق اڑانے لگ گئے، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور دنیا کی لذتوں میں یہ مشغول ہو کر اپنے آخرت کے انجام کو بھول گئے اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ اللہ کی محبت سے دور ہو گئے۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت سے پتہ چلا کہ دنیا کی محبت یہ سخت خطرناک ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، جس کو جتنی دنیا سے محبت ہوگی
اتنی وہ برائی میں زیادہ پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہ بھی آیا آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یعنی کفار نے جو معاملہ اللہ عز و جل کے حق میں رکھا، فرمایا قیامت کے دن ان کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے قیامت کا خیال چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ عز و جل انہیں اس بھولنے کا بدلہ دے گا، یعنی کافروں کو قیامت بھولنے کا بدلہ بھی ملے گا۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے نسیان یعنی بھولنے کا بدلہ دینا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اس قرآن میں انسانی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں اس قرآن حکیم میں بیان کر دی، اور جس چیز کی طرف اللہ نے دعوت دی اس کی حقانیت کے زبردست دلائل اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں قائم فرمائے، اور اس قرآن میں بار بار دل نشین انداز میں حسین پیرایوں میں بار بار اس بات کو سمجھایا گیا۔ قرآن پاک عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے بیان کا ایک حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمت تو سارے عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کو ایک ہدایت اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں دے دیا، لیکن یاد رکھیے گا اس کی رحمت خاصہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے نفع مومن ہی اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا پیغام یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو مومن ہوگا، اور اس سے نفع لینے کے لیے اس کی طرف آئے گا، اس کی طرف رجوع کرے گا، اس کو سمجھنا چاہے گا، اس سے ہدایت لینا چاہے گا، تو یقیناً میرے رب کا قرآن اسے ہدایت دے گا، اور ایسی ہدایت دے گا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھ لیں تو انہوں نے اس قرآن سے کیسی ہدایت لی، آپ تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں، اس امت کے صلحاء صالحین کو دیکھ لیں، کیسی انہوں نے اس قرآن سے ہدایت لی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو ہے کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف اعمال کر لیں۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی حقیقت کو بیان کیا کہ وہ کافر جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، اس پر ایمان نہ لائے، اور وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے، یعنی قرآن نے کہا تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا، تو فرمایا اسی آخری انجام کا وہ انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا تو فرمایا کہ وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، نہ اس پر ایمان لاتے تھے نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، قیامت کے دن وہ اقرار کرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول جو تعلیمات لائے تھے وہ سب حق تھی، حشر نشر ہونا تھا، قیامت کے دن اٹھنا حق تھا، ثواب عذاب یہ سب حق ہے۔ یہ قیامت کے دن وہ حق کہیں گے کیونکہ آج وہ حق نہیں مان رہے، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ اپنی زبانوں سے کہیں گے کہ یہ حق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت ان کا حق کہنا، ان
کا اقرار کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جب اپنی جانوں کو عذاب میں دیکھیں گے، اور یہ نظارہ بھی کریں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ شفاعت مسلمانوں کی ہو رہی ہوگی، انبیاء اپنی امتوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، اولیاء، علماء، صلحاء، چھوٹے بچے، ماہ رمضان، خانہ کعبہ، یہ سب شفاعت کریں گے۔ خانہ کعبہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ ان کو بھی پہچانتا ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان اپنے روزے رکھنے والوں کو پہچانتا ہے، ماہ رمضان اپنی قدر کرنے والوں کو پہچانتا ہے، تو وہ قیامت کے دن یہ سب شفاعت کریں گے۔ جب کافر یہ دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے تب کفے افسوس ملتے ہوئے کہیں گے ہے کوئی جو ہماری سفارش کرے؟ اگر یہ نہیں کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں تو قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو اعمال پہلے ہم نے کیے تھے ہم انہیں چھوڑ کر ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، ہم کفر کو چھوڑ کر ایمان لانے والے بن جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ کر نافرمانیوں کو چھوڑ کر ہم فرما بردار بن جائیں۔ یہ سب کچھ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے یہ کافر کہیں گے، لیکن اس وقت نہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ انہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر دیا اور اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اب پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، اور ان کے وہ بت بھی غائب ہو جائیں گے کہ جن بتوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کرنے والی ہے۔ اب جو پیغام ہے وہ سنیں کہ متعدد آیات میں اعراف والوں کی 2-3 دن آپ نے سنی آیات، علماء فرماتے ہیں آپ نے سنا کہ جنتیوں جہنمیوں کے احوال کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، ان کے جو باتیں ہوں گی ان کے مکالمے ہوں گے، جنتیوں کی نعمتوں کی، جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں، جہنمیوں کی حسرتیں، یہ ساری آپ نے چند آیات میں سنا کہ یہ سب بیان ہوا۔ تو اس میں بنیادی طور پر مسلمان اور کافروں کا انجام کا بیان ہوا، لیکن اس کے ساتھ اصحاب اعراف کا بھی بیان ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں ایک گروہ وہ بھی ہوگا کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو نیکیوں کے باوجود بھی بڑے بڑے گناہ پر کسی گناہ پر اللہ کی پکڑ ان کی ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے ان تمام آیات میں یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، سب سے پہلے تو اپنے کفر سے بچنے کی کوشش کریں، ہمیشہ اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم سے کوئی کفر نہ ہو جائے، اور یہ کفر کے ذرائع کون کون سے ہیں ان سے بچنا پڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں مثال کے طور پر فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، مزاحیہ پروگرام ہیں، دینی معلومات کی کمی، یہ ساری چیزیں یہ اگر نہ ہو تو کفر میں بندے کا داخل ہونے کا اندیشہ ہے، اور آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں کفریات کا سبب بنتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر علماء کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اگرچہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کچھ گناہگار مسلمان جہنم میں ضرور جائیں گے۔ ہمیں جہنم کے عذاب سے، اس کی ہولناکیوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید المعصومین ہیں، سارے معصومین کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے میرے آقا کس طرح عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، اور اسی طرح صحابہ کو دیکھیے، تابعین کو دیکھیے، بزرگان کے دین کو دیکھیے، کیا وجہ ہے کہ یہ سب اللہ کے بزرگ ترین ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم سے ہمیشہ خائف رہتے تھے اور خوف ان کے دلوں میں ہوتا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں یہ نظر نہیں آتا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی ایسا جہنم کا خوف آئے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ جب مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا اور جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ سورہ مزمل کی 2 آیتیں میرے آقا نے پڑھی، ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصۃ و عذابا علیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ میرے آقا نے یہ 2 آیتیں پڑھی۔ حضرت حمران صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور پر غشی طاری ہو گئی، یعنی حضور بے ہوش ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا میرے آقا پر یہ جہنم کا خوف تھا۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسو سے مٹی نم ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا اے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو۔ آج قبرستان میں کیا ہوتا ہے، آج جنازوں میں کیا ہوتا ہے، آج سویم کی محفل میں کیا ہوتا ہے، وہ جنازے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آج تو ایسی مزاحیہ گفتگو، وہ جنازہ وہ جانے والا چلا گیا لیکن ایسی مزاحیہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک بوجھ تھا کوئی چلا گیا، لیکن وہی جو جس کا درد تھا وہ بہت قریبی ہوگا، بس وہ رو رہا ہوگا، ورنہ باقی اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضرت سلیمان بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا کہ جس نے خود فاروق اعظم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نماز میں جھکتے تھے، اٹھتے تھے، سوز و گداز کی حالت میں نماز ادا کرتے۔ اگر کوئی ناواقف شخص آپ کو دیکھ لیتا تو کہتا کہ ان پر جنون طاری ہے، اور آپ کی یہ کیفیت کس وجہ سے ہوتی تھی؟ وہ صحابی کہتے ہیں آپ کی یہ کیفیت جہنم کے خوف کی وجہ سے، جنت کی جن کو بشارت میرے آقا نے دے دی وہ جہنم کے خوف سے اتنا رو رہے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم یہ آیت قرآن کی پڑھا کرتے تھے تو زیادہ آپ اور یعنی رویا کرتے تھے۔ وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مکاناً ضیقاً مقررین دعوا ہنالک ثبورا، جب ہم انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا، جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے، وہاں موت نہیں ملے گی۔ جس کو جہنم میں اس طرح بھان کر آگ کی زنجیروں میں ڈال دیا جائے گا وہاں لوگ موت مانگیں گے۔ فاروق اعظم اس آیت پر رویا کرتے تھے۔ آئیے میں 2 اور آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات پہنچی، انہوں نے ارشاد فرمایا اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں، وہی والی بات آراف کی صورت ہے، وہی آراف والے لوگ یہی ہوں گے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے۔ عثمان غنی کو دیکھیے، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کس کی طرف مجھے جانے کا حکم دیا جائے تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں یہ معلوم ہونے سے پہلے راکھ ہو جاؤں، کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے جہنم میں، یعنی یہ خوف ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ سونے کے لیے بستر بچھاتے، اس پر لیٹ جاتے، پھر ایسے تڑپتے تھے کہ جیسے کہ ایک دانے کو ہنڈیا میں ڈال دیا جائے اور پھر اپنے بستر کی گدی بنا دیتے، پھر اسے لپیٹ دیتے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اور فرماتے جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم کے عذابات سے ڈرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بار بار جہنم کے تذکرہ کرتا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کان سے سنیں اس کان سے نکال دیں، اللہ ہمارے دلوں میں یہ
جہنم کا جو عذاب ہے اس سے ڈرایا اسی لیے کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہو کہ اللہ تمہیں اس جہنم سے بچائے۔ ہم سب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس درس قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما۔ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کی وحشت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔